أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ جی اس سے پہلے ہم لوگوں نے باب اذا لم ينفق الرجل، یہ ہو چکا تھا جی۔ باب خادم المرأة یہ پڑھے باب تھے، خدمت الرجل فی اہلہ۔ خدمت الرجل فی اہلہ، یہ بھی پڑھے تھے، اس سے پہلے وہ بھی گزرا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے خادم کے مطالبے پر فرمایا کہ تسبیح اور تحمید اور اسی طریقے سے تکبیر یہ زیادہ بہتر ہے خادم کے مقابلے میں۔ تو یہ ادبار صلاح یعنی نمازوں کے بعد کے اذکار کی اہم کڑی ہے، اور ایسے ہی سونے کے وقت بھی اس کا اہتمام بہت فضیلت کا باعث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ ہر روز اسے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ صفین والی رات بھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا۔ پھر ہے نمبر 7، باب خدمت الرجل فی اہلہ، آدمی کا اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا، اپنے بیوی بچوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی البیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا معمول یعنی آپ گھر میں کیا کرتے تھے، اس بارے میں سوال ہوا تھا۔ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فی البیت گھر کے اندر۔ قالت کان فی محنت اہلہ، تو جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی بچوں کی خدمت میں رہتے تھے۔ مہنہ یعنی الخدمہ، اپنے بچوں کی یا اپنے اہل و عیال کی خدمت کرتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ، اور جب اذان سنتے تھے اذان سنتے تھے خرجا، تو نکل جاتے تھے، یعنی جب اللہ کے حق کی ادائیگی کی بات ہوتی تھی تب اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کام کاج چھوڑ کے اللہ کی بندگی میں لگ جاتے تھے۔ اب ہے نمبر 8، یہ باب ہمیں پڑھنا ہے، اور اس سے پہلے اگر کچھ اشکال ہو پچھلے درس میں تو سوال کر لیں یا پھر آگے اعراب پڑھیں۔ باب نمبر 8۔ ایک کوشچن ہے، پوچھ سکتے ہیں؟ بولیے۔ اگر استطاعت نہیں ہو شوہر کی خادم رکھنے کی، تو اگر وائف ارن کرتی ہے تو کیا وہ رکھ سکتی ہے، اور اس کے لیے پرمیشن لینی ہوگی؟ یعنی اگر وائف اپنے خرچے پہ رکھنا چاہے؟ جی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کو تکلیف نہ ہو، اس کی ذمہ داری سے یا اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ہو۔ تو اگر یہ بوجھ کسی وجہ سے ٹل جاتا ہے، یہ تکلیف اور یہ پریشانی اس کی ہٹ جاتی ہے، تو گویا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ یہ نہ ہو کہ کچھ دن رکھنے کے بعد پھر ادھر سے معذرت ہو جائے، اور جب گھر کے لوگ یا گھر والی عادت اس کی بن جائے، معمول کا حصہ بن جائے کہ ہاں اب نہیں میں کرتی تھی تو پھر اب کیسے کروں، تو اس کو سامنے رکھ کے ہی اگر وہ یہ مسئلہ نہیں آتا ہے تو رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس شوہر پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، لیکن استطاعت اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اگر اس میں کوئی ہاتھ بٹا دے رہا ہے اور یہ تعاون اس کے آگے آنے والی زندگی کے لیے
मुसीबत नहीं बने तब ठीक है, वरना आदत लग जाए और फिर महीने 2-4 महीने या साल भर के बाद आदमी वापस ले ले तो ये भी दुरुस्त नहीं है जी। पढ़िए बाब बत 8। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن عائشة من قال أخبرني أبي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شيح وليس يعطيني شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. जी देखिए बाबुन इदा लम युनफिक الرجل लम युनफिक الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف। बाबुन ये बाब है इस बारे में कि इदा लम युनफिक الرجل जब आदमी खर्च ना करे, अनफका युनफिकु इन्फाक खर्च करना, इदा लम युनफिक अगर आदमी खर्च नहीं करता है, वो खर्च जो उसे खर्च करना है जो उसके लिए ज़रूरी और वाजिब है, उसमें भी अगर कंजूसी और बखीली करता है तो फिर औरत क्या करेगी। इदा लम युनफिक الرجل जब आदमी खर्च ना करे, कौन सा खर्च जो उस पर वाजिब है, वो इन्फाक जो उसके लिए ज़रूरी है। फलिलमरअति अन तअखुज़ बिगैरि इल्मिही तो औरत के लिए जायज़ है। फलिलमरअ औरत के लिए जायज़ है, अन तअखुज़ ये कि वो ले ले, बगैर इल्मिही यानी बगैर इल्मि रजुली आदमी की इजाज़त के बगैर, उसकी जानकारी और उसके इल्म के बगैर, मा यकफीहा व वलदहा बिल मारूफी उतना जितना उसको काफ़ी हो और उसकी औलाद को काफ़ी हो। वलदहा यानी वलदल मरअ या वलदुल मरअ औरत की औलाद के लिए जो काफ़ी है, किस शर्त के साथ, बिल मारूफी मारूफ के साथ, उर्फ और आदत का लिहाज रखते हुए, जो उस समाज में जितना खर्च बेसिक ज़रूरियात पे होता है या आम लोग खर्च करते हैं, उतना खर्च करने के लिए वो ले सकती है। बिल मारूफी भलाई के साथ, मारूफ के साथ, आम चलन और आदत के साथ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा हम लोग हाँ अभी बाब ही में है, बिल मारूफ भलाई के साथ। अच्छा अब हदीस है, हद्दसना मोहम्मद इब्न अल-मुसन्ना, मोहम्मद इब्न अल-मुसन्ना हमसे मोहम्मद इब्ने मुसन्ना ने बयान किया। वो कहते हैं कि हमसे यहिया ने बताया और उन्होंने हिशाम से रिवायत किया है। अखबरनी अबी हिशाम ने कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी है। अन आयशा अन आयशा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से उन्होंने रिवायत किया। अनहा या अनहो, عنها अनहा
جی ہا ضمیر یہ تانیث کے لیے ہے، مؤنث کے لیے، اس لیے ہا کہیں گے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ روایت کرتے ہیں، ان ہند بنت عتبہ عتبہ ان ہند بنت عتبہ قالت، بنت عتبہ بنت ربیعہ، اچھا، ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ، انہوں نے کہا، قالت کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان ابا سفیان، اچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زیادہ تر یہ چیز آتی ہے، اور آج بھی چونکہ وہ خطاب کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو ہم یہاں انہوں نے یا رسول اللہ کہا ہے۔ آج اگر کوئی یا رسول اللہ اس عقیدے سے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں تو یہ غلط ہوگا۔ البتہ جہاں دعاؤں میں، معصور دعاؤں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے تو اس میں ہم تغیر اور تبدیلی نہیں کریں گے، اس کو ویسے ہی پڑھیں گے خطاب کے صیغے کے ساتھ۔ تو انہوں نے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان رجل شحیح ہیں، یعنی شحیح یعنی بخیل، مسیکن، تین لفظ آیا حدیث میں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے رجل مسیکن پڑھا تھا، تو رجل مسیک یعنی مال کو بہت بچا کے اور روک کے رکھنے والا، رجل بخیل یعنی بہت بخیل آدمی، رجل شحیح، شحیح یعنی جو سخت قسم کا بخیل ہو اس کے لیے شحیح کا استعمال ہوتا ہے، تو بخالت بہت زیادہ ہے ان میں، انتہائی شدید قسم کے بخیل ہیں میرے شوہر۔ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، وَلَيْسَ يُعْطِينِي، وہ مجھے عطا نہیں کرتے ہیں، دیتے نہیں۔ اعطا یعطی، اعطا یعنی عطا کرنا، نواز دینا، دے دینا، تو نہیں دیتے ہیں نی مجھے، وہ مجھے دیتے نہیں ہیں، ما یکفینی اتنا مال جو میرے لیے کافی ہو، وولدی اور میرے بچے کے لیے، میرے بچے کے لیے اور میرے لیے جتنا مال کافی ہے اتنا بھی نہیں دیتے ہیں، وولدی میرے بچے کے، الا ما اخذت منه وهو لا يعلم، مگر یہ کہ میں وہاں سے لے لیتی ہوں، منہ ان کے مال سے لے لیتی ہوں، وهو لا يعلم اور انہیں خبر نہیں ہوتی، انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ فقال خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خذی تم لے لو، خذی تم لے لو، واحد مؤنث کا صیغہ ہے امر، خذی، خذ مذکر کے لیے ہے، تم لے لو، خذی خاتون کے لیے تم لے لو، ما یکفی کی اتنا جتنا تمہارے لیے کافی ہو، وولدکی اور تمہارے بچے کے لیے، لیکن بھلائی کے ساتھ، بالمعروف، ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف کی شرط لگائی ہے، اس کنڈیشن کے ساتھ ہی مال لینے کی اجازت دی ہے، اگر فضول خرچی کے لیے، اگر اپنے شوق اور اپنی تفریح کے لیے لیتی ہے عورت تو یہ جائز نہیں ہے۔ خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، اتنا لے لو جتنا تمہارے لیے کافی ہے اور تمہارے بچے کے لیے بھلائی کے ساتھ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بیعت لے رہے تھے اور بہت ساری باتوں پر جب بیعت ہوئی اور اس کے بعد یہ بات آئی کہ تم یہ بھی عہد کرو کہ چوری نہیں کرو گی، تب انہوں نے راز کھولا اور کہا، اللہ کے رسول
مجھے چوری کرنی پڑتی ہے، میرے شوہر محترم بہت بخیل آدمی ہیں، دیتے نہیں ہیں مجھے، میری ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں، میرے بچے کی حاجت مکمل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا مجھے چورانا پڑتا ہے، انہیں بتائے بغیر ان کا مال مجھے لینا پڑتا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تب انہوں نے کہا اچھا چلو، جو کچھ تم نے اس سے پہلے چرایا ہے، جو کچھ مجھے بتائے بغیر لیا ہے، سب میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عہد تو کر لوں گی، لیکن یہ کام مجھے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ شاید میرے شوہر بدلیں نہ۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابہ یا صحابیات کا معاملہ یہ تھا کہ دل کے بڑے پاکیزہ ہوتے تھے، زبان کے بہت سچے ہوتے تھے، تو ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ عہد تو کر لیتی چوری نہ کرنے کا، اور عمل گھر میں جو جاری تھا وہ جاری رہتا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ جب زبان سے کہوں گی تو پھر عمل کرنا ہی ہے۔ اگر میں آج یہ معاہدہ کرتی ہوں کہ اب چوری نہیں ہوگی، اب جو بھی برائیاں اور خرابیاں تھیں اب ان سے دور رہنا ہے، تو انہوں نے یہ بات چھیڑی اور اسے کلیئر کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بھی لے سکتی ہو، اس عہد کے بعد بھی وہ چوری نہیں ہے اور وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بس اتنا جتنے کی تمہیں اور تمہارے بچے کو ضرورت ہے، جتنا تمہارے شوہر پر واجب ہے خرچ کرنا، اگر اس ذمہ داری سے یہ فرار اختیار کرتے ہیں اور اپنی بخالت کی وجہ سے نہیں دے پاتے ہیں، تو پھر اتنا تم لے سکتی ہو بالمعروف، بھلائی کے ساتھ۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا کہ بغیر بتائے ہوئے بھی عورت اپنی اور اپنے بچوں کی بنیادی ضرورت کی تکمیل کے لیے مال شوہر کا لے سکتی ہے۔ اگر اپنا حق مانگنے کے لیے یا اپنے اوپر ہو رہے ظلم کو بیان کرنے کے لیے عورت کسی کی خامی اور کسی کی برائی بتا رہی ہے، تو یہ غیبت محرمہ نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، وہ غیبت نہیں ہے جس سے روکا گیا ہے۔ کچھ حالات ایسے ہیں جہاں آدمی کی غیبت کی جا سکتی ہے، جرح و تعدیل میں یا کسی آدمی کے فراڈ اور دھوکے سے بچانے کے لیے لوگوں کو، یا اسی طریقے سے اگر کوئی رشتہ داری جوڑ رہا ہے، ہاں، اپنی بیٹی کہیں دے رہا ہے، بہن کہیں بھیج رہا ہے، تو ایسے موقع پر اگر تحقیق اور تفتیش کوئی کر رہا ہے تو اسے بتانا یہ غیبت نہیں ہے۔ یا ازالہ منکر کے لیے کسی کی خامی بتائی جا رہی ہے تو اس میں بھی گناہ نہیں ہے۔ اب آگے باب نمبر 9 ہے، اس کو پڑھیے اسی باری میں۔ باب باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبن الإبل نساء قريش. وقال الآخر صالح نساء القريش أحناه على ولد في صغره وعراه على زوج في ذات يده. ہاں تو دیکھیے، باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة،
یہ باب ہے حفظ المرأہ کے تعلق سے، عورت کا حفاظت کرنا. کس کی حفاظت کرنا؟ زوجہا، اپنے شوہر کی حفاظت کرنا. فی ذات یدہ، جو اس کے ہاتھ میں مال ہے. شوہر کے مال کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کے مال کی رعایت کرنا، حفاظت کرنا عورت کا. والنفقہ، اور نفقہ یعنی جو خرچے کے لیے دیا ہے، جو نفقہ ہے اس کا، چاہے اس کا اپنا ذاتی مال ہو یا نفقہ ہو اس کا جو اس نے خرچ کے لیے بیوی کو دیا ہے، اس کی حفاظت کرنے کا باب. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، علی ابن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا. یہ سفیان ابن عیینہ ہے محدث، سفیان ابن عیینہ نے ہم سے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن طاووس نے بیان کیا ہے. وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ ابو زناد، اور ابو زناد نے اعرج سے بیان کیا ہے. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، خیر نساء رکبن الابل نساء قریش. خیر نساء، اخیر نساء، سب سے بہترین خاتون، عورتوں میں سب سے اچھی خاتون، رکبن الابل، جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، اونٹ پر جو سواری کرتی ہیں. اونٹ یہ سواری تھی عرب کی خواتین، یا عرب کے لیے، عرب کی سواری، معروف سواری جو صحرائی کشتی بھی کہتے ہیں اونٹوں کو. تو جو لوگ صحرا میں بستے تھے، جو بیابانوں اور ریگستانوں میں رہتے تھے، ان کے لیے اونٹ ہی اہم سواری تھی. تو اونٹ کی سواری کرنے والی خواتین، یعنی عرب کی خواتین میں، اور عرب چھوٹا نہیں ہے، عرب یعنی صحرا بہت بڑا ہے، جزیرۃ العرب. تو وہاں کی عورتیں اونٹ پر سوار ہوتی تھیں. ان کے لیے بڑا سا ہودج بنایا جاتا تھا ان کی راحت کے لیے، اور اس پر وہ بیٹھتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، خیر نسائن، عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، نساء قریشن، قریش کی عورتیں ہیں. یہ اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی سمجھداری اور اپنی پاک دامنی اور اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی میں مشہور تھیں. تو خاندان بھی مشہور تھا، معروف تھا، جزیرۃ العرب کے سردار تھے قریش. اور پھر ان کے اندر بہت ساری اچھائیاں اور خوبیاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین عورتیں جو اونٹ پر سوار ہوتی ہیں، یعنی عرب کی بہترین عورتیں قریش کی عورتیں ہیں. وقال الآخر، اور ایک دوسرے راوی کہتے ہیں کہ صالح نساء قریشن. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ قریش کی یا قریشی نیک عورتیں، اچھی اور پاک دامن عورتیں، صفحہ نمبر 4 پہ صلحن بھی ہے، صالح کی جگہ صلح نساء قریشن، یعنی قریشی صالح عورتیں، اچھی اور بہترین عورتیں. احناہ علی ولد فی صغرہ،
بہت محبت کرنے والی ہیں اپنے بچے پر، فی صغرہ، ان کے بچپن میں۔ احنا یعنی جو انتہائی پیار کرنے والی اور شدید محبت کرنے والی ہیں، علی ولدن، اپنے بچے پر، فی صغرہ، اس کے بچپن میں، دل و جان سے پیار کرتی ہیں اور خون جگر پلا پلا کے انہیں پالتی اور پوستی ہیں۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، یہی مطابقت ہے باب سے۔ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ، أَرْعَاهُ، اور بہت زیادہ خیال کرتی ہیں، بہت زیادہ رعایت کرتی ہیں، خیال کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، علی زوجن، اپنے شوہر کی، فی ذات یدہ، جو اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اپنے شوہر کے مال کی بہت زیادہ خیال کرتی ہیں، بے پناہ اس کی رعایت کرتی ہیں۔ تو شوہر کے مال کی ایک تو حفاظت ہوتی ہے، اور ایک ہے بے انتہا حفاظت کرنا۔ تو حفاظت میں مبالغہ تب آئے گا جب عورت کو آدمی 100 روپیہ دے دے، 1000 روپیہ دے دے خرچ کرنے کے لیے، اور مہینے بھر بعد پتہ چلے کہ یہ 1000 جو میں نے دیا تھا یہ تو اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے، یہ 1000 جو میں نے خرچ کے لیے دیا تھا یہ تو اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے شدید حفاظت، بے پناہ رعایت کرنا۔ جائز تھا کہ جو مال خرچ کے لیے میں نے دیا ہے وہ خرچ کر سکتی تھی، اس پر کوئی محاسبہ نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی بچا لیا ہے۔ تو یہ دونوں خوبیاں یہ عورتوں کا بہترین زیور ہیں، اپنے بچوں سے بے پناہ محبت۔ بلکہ وہ اگر کسی کو اپنے بچوں سے، اپنے شوہر کے بچوں سے بے پناہ محبت ہوگی تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ شوہر سے بھی حد درجہ اسے الفت ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کے بچوں کو تو دل و جان سے چاہے اور اپنے شوہر سے نفرت کرے، تو یہ اس کا لازمی تقاضا ہے۔ اور جو الودود الولود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود، ودود یعنی جو بہت زیادہ محبت کرتی ہیں اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اور جو صحت مند ہیں، جو زیادہ سے زیادہ بچوں کی پیدائش کا بار اٹھا سکتی ہیں، ایسی خواتین سے شادی کرو، ان سے شادی کرنا زیادہ بہتر ہے اور مستحب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی خواتین کی صفت بیان کی اور ان کی تعریف کی، دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، اور دوسرے یہ کہ اپنے شوہر کے مال کی بہت حفاظت کرتی ہیں۔ تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں تو ان کے طفیل گھر جنت نظیر بن جاتا ہے، اور اللہ تعالی گھروں میں خوب برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ بہتر اس لیے ہیں، کیوں بہتر ہیں وہ اچھی خواتین کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بچوں سے بے پناہ محبت کرتی ہیں، اور دوسری خوبی یہ کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں۔ احناہ اور ارعاہ، یہی دونوں خوبیاں ہیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ احناہ ہو، بہت محبت کرنے والی، بہت پیار دینے والی ہیں، اور ارعاہ ہو، بہت زیادہ رعایت
اور بہت زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ فی ذات یدہ یعنی جو شوہر کے ہاتھ میں ہے، یعنی شوہر کا مال۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور یہ بات معلوم ہوئی کہ ایسے خاندان میں، ظاہر ہے اب ہر کوئی قریش میں شادی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایسے خاندان میں شادی کرنا بہتر ہے جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ان کے اندر خوبیاں بہت ہیں، عادتیں اچھی ہیں، دینداری اچھی ہے، تعلیم اور رہن سہن کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے، تو وہاں تعلق جو ہے بنانا یا رشتہ جوڑنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ عورت اپنے محرم کے ساتھ سفر پہ جا سکتی ہے، سفر کے لیے نکل سکتی ہے، اپنے دور کی جو بھی سواری اسے میسر ہو۔ پہلے چونکہ اونٹ کی سواری تھی، اور اب اونٹ کی جگہ ہائی فائی گاڑیوں نے لے لی ہے۔ اب عرب میں بھی اونٹ پر سواری وہی لوگ کرتے ہیں جو بالکل بدو ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، صحرائی زندگی جو گزار رہے ہیں، اور یہ بھی بہت معمولی تعداد میں، ورنہ اب تو وہاں گاؤں کھیڑے میں بھی نہایت خوبصورت ہائی فائی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، اب وہ لوگ بھی اسی سے سفر کرتے ہیں، تو گاڑیاں ان کا کھلونا بن گئی۔ گھر میں اگر 10 بیٹے ہیں تو 10 گاڑیاں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے حالت یہ تھی کہ وہ صرف اونٹ کی سواری جانتے تھے، اونٹوں کو ہی چلا سکتے تھے اور اونٹوں پر ہی سفر کر سکتے تھے، یہاں تک کہ اگر گاڑی کوئی خرید لیتا تھا تو وہ چلانا نہیں جانتے تھے۔ اپنی گاڑی چلانے کے لیے دوسرے ملکوں سے ڈرائیور ہائر کرتے تھے۔ پہلے انڈیا کے لوگ بھی اکثر جو ہے سننے میں آتا تھا کہ یہ سائق خاص ہیں، یہ گاڑی چلانے والا ہے، وہاں جا کے گاڑی چلاتا ہے سعودی لوگوں کی۔ لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا انہیں، اب وہ ان کا کھلونا ہے۔ ہمارے ایک استاد بتا رہے تھے، پہلے کی بات، بہت پرانی بات نہیں، انہوں نے غالباً 1935-40 کے بیچ کی بات تھی، کہہ رہے تھے ایک آدمی انڈیا سے آیا ہوا تھا تو گاڑی جو ہے چلا کے لے گیا صحرا میں، ایک آدمی نے بلایا تھا گاڑی چلانے کے لیے، تو وہاں میکینک بھی نہیں تھے، گاڑی کے ڈرائیور بھی نہیں۔ اب آدمی آیا، حائل کا واقعہ تھا کہہ رہے تھے، تو جب گرمی میں گاڑی چلا کے کوئی آتا ہے تو اس کا بونٹ کھول دیتے ہیں تاکہ انجن ٹھنڈا ہو جائے، باہر کی ہوا لگ جائے، تو کھول دیا، اور کچھ لوگوں نے دیکھا تو انہیں لگا کہ یہ بھی اونٹ کی طرح کوئی سواری ہے، باہر سے آئی ہے، ہم نے دیکھا نہیں تھا، تو لا کے اس کے بونٹ پہ چارہ ڈال دیے کہ یہ کھا لے گی یہ سواری۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعات تھے، اصل ان کی سواری اونٹ کی سواری تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، اور ہم لوگوں نے جو نتیجہ اس سے نکالا وہ یہ کہ اگر عورت اپنے محرم کے ساتھ ہے، سفر کے لیے جا سکتی ہے، وہ بھی اپنے دور کی سواری سے سفر کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرنے والی خواتین ان سے کہیں بہتر ہیں جو فضول خرچیاں کرتی اور کراتی ہیں۔ جو عورتیں فضول خرچی میں نہیں مبتلا ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اور کوئی نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے یا کسی کے ذہن میں ہے؟ اچھا، وَيُذْكَرْ عن معاویہ وابن عباس عن النبی، ایک روایت یہ جو ہے ابن عباس سے بھی مروی ہے اس طریقے کی۔ یہ جو روایت یہاں ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سند سے بھی یہ حدیث آئی ہوئی ہے، وَيُذْكَرْ، اور حدیث یہ ذکر کی جاتی ہے ان معاویہ
وابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن راوی اس کے الگ ہیں، معاویہ سے بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے ابن عباس سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے طریقے سے بھی، ایک دوسری سند سے بھی یہ روایت ثابت ہے۔ جی یہ صلح جو ہے شیخ یہ جمع ہے، ہاں صلح۔ جی جی جمع ہے، نساء یہ بھی جمع ہے۔ ہاں، مرأة نساء۔ ہاں جی، نسوتن یہ واحد ہے اور نساء اس کی جمع ہے، نساء قریشن، قریش کی خواتین، صالح خواتین، نیک خواتین۔ تو ایک ہی جنس جیسا لیا جا رہا ہے شیخ، اسی یہاں پر جو واحد آیا اسی لیے آیا کیا؟ اس کو جنس مانیں گے اگر اس طرح؟ ہاں وہی ہے، وہ اس ٹھیک، میں جمع ہے، اس میں جمع، اس میں جمع، جی جی شیخ اس میں جمع، ٹھیک، الحمدللہ شیخ واضح ہے۔ نعم اور آگے پڑھیں یا جی شیخ، کافی ہم ہے کو دو؟ بہت سلیبس ایکچولی کمپلیٹ کرنا ہے شیخ، نفقات کے بعد جی پھر اطعمہ کتنی ہے۔ حدیثیں ہیں اس میں، کتنی حدیث کو یہ پڑھنی مکمل جو پی ڈی ایف ہے ہے؟ یہ خالص PDF ہے، اطعمہ اور یعنی نفقات جی کی جی، ہے شیخ، تو اچھا کچھ زیادہ ہم کو اب کمپلیٹ کرنا ہے۔ جی تو یہ جو ہے یہ کب جی، تک پورا کرنا ہے؟ ابھی اڑھائی مہینے ہیں، مئی میں انشاءاللہ ایگزامس ہوں گے شیخ، مئی کے اخیر میں یا پھر پہلے ویک، جون کے پہلے ویک میں، ہفتے میں، مئی جون۔ ہاں تو ٹھیک ہے، پھر تھوڑی سی رفتار ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے باب نمبر 10 پڑھیے اس کو۔ باب كسوة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم هلة سيراء فلبستها فرأيت غضب في وجهه فشققتها بين نسائي. تو دیکھیے باب کسوۃ المرأة بالمعروف، عورت کو بھلائی کے ساتھ، معروف کے ساتھ، عرف عام کے ساتھ کپڑا پہنانے کا باب۔ قال حدثنا، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا حجاج بن منہال، ہم سے حجاج ابن منہال نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا شعبہ، ہم سے شعبہ ابن حجاج نے بیان کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ اخبرنی عبد الملک ابن میسرہ، ہم سے عبد الملک ابن میسرہ نے بیان کیا، قال وہ کہتے ہیں سمعت زید بن وہب، میں نے زید ابن وہب سے سنا ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا آتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت سیراء فلبستها، کہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت سیراء فلبستها فرأیت الغضب فی وجهه۔ ایک نمبر پر ہی ثیاب ذات خطوط والحلة لا تكون الا من ثوبین وقیل انما تكون حلة اذا كانت جديدة وقیل الحلل برود الیمن، یمن کا کپڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلت سیراء فلبستها،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، ہمیں دیا، حلتا سیراء فلبستھا، حلہ سیراء یعنی ریشم کا نیا کپڑا دیا تھا، ریشم کا سیراء، یہ جو خالص ریشم ہوتا ہے اس کا کپڑا، جو خالص جیسے خالص کاٹن کا ہوتا ہے، کچھ کپڑے خالص ریشم کے، تو اس زمانے میں خالص ریشم کا کپڑا بہت قیمتی مانا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، دیا، فلبستھا، تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے ہی پہن لیا، فرأیت الغضب فی وجہہ، فرأیت الغضب فی وجہہ، تو میں نے دیکھا غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، یعنی یہ کپڑا پہننے کی وجہ سے آپ خفا تھے، آپ ناراض تھے۔ فشققتها بین نسائی، تو میں نے اسے پھاڑ کے دے دیا اپنی عورتوں کو، یعنی اسے عورتوں میں تقسیم کر دیا، عورتوں کو دے دیا، اس لیے کہ کچھ لباس ایسے ہیں، کچھ زیور ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے جائز ہیں لیکن مردوں کے لیے اس کا استعمال صحیح نہیں ہے، تو یہ اسی جنس سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدن پر دیکھا تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے اپنی ناراضگی ظاہر فرمائی، لہذا انہوں نے کہا کہ اب یہ جو ہے عورتوں کے لیے خاص ہو جائے گا اور میں استعمال نہیں کروں گا۔ فشققتها، میں نے اسے پھاڑ کے دے دیا بین نسائی، اپنی عورتوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے سونا مرد لوگ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں جنت میں ہمیں عطا فرمائے گا، لہذا یہ دنیا داروں کا لباس ہے، دنیا دار لوگ اسے پہنے اور فخر اور غرور اور خیالہ کے شکار ہوں، لیکن یہ مومنوں کی روش نہیں ہے، مومن لوگ یہ لباس فاخر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو حلتن یہ کپڑا ہے، ثیاب ذات خطوطن، جس پر دھاریاں بنی ہوں، ایسا کپڑا حلہ کہتے ہیں اس کپڑے کو جس پر دھاری ہو، دھاری دار کپڑے کو حلہ کہتے ہیں، اور یہ پورا جوڑا ہوتا ہے جیسے کرتا اور پائجامہ۔ اور سیرا یا سیارا، سیارا کہتے ہیں البرود یخالطہ حریر، یا تو مکس ہو ریشم یا بالکل خالص ریشم، خالص ریشم کے کپڑے کو سیارا کہتے ہیں۔ فلبستھا، میں نے اسے پہن لیا، فرأیت الغضب، میں نے ناراضگی دیکھی، غضب اور ناراضگی یہی علت ہے کہ مردوں کے لیے اس کا استعمال حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، عورتیں اسے استعمال کر سکتی ہیں، اور یہی تعلق ہے کسوۃ المرأۃ بالمعروف باب سے ربط۔ فشققتها بین نسائی، فرأیت الغضب فی وجہہ، فشققتها بین نسائی۔ شیخ جی یہاں پر جو بات بین نسائی جو آیا ہے جمع ہے، تو بیویاں تو نہیں ہوں گی، ایک ہی نہیں، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں تھی نا وہ؟ بعد میں تھیں، ہاں، یہاں پر اور کیا ہم یہ مانیں گے شیخ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تب؟ اس وقت ظاہر ہے جب ناراضگی ظاہر فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی تو آپ باحیات ہی رہے ہوں گے۔ جی
تو پھر یہ نسائی کا کیسے معنی ایک ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نسا جو ہے نا یہ زوجہ کے معنی میں نہیں ہے، نساؤن یہ عام لگتا ہے، بیوی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور بیوی کے علاوہ جو بھی خواتین ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ شیخ باپ سے ربط کون سا کہا ہے آپ نے؟ باپ سے فشققتها؟ رب جی دیکھیے، یعنی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کسوۃ المرأہ یہ عورت کا کسوہ، عورت کا کپڑا ہے، تو عورتوں کے لیے کون سا کپڑا استعمال کرنا جائز ہے، یعنی ریشم کا کپڑا بھی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہی تعلق ہے باپ سے۔ اب انشاءاللہ آگے ہم لوگ تھوڑی سی رفتار اور بڑھائیں گے، جی اور شیخ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کیا کہ سلک یعنی ریشم کا کپڑا بالمعروف ہے عورتوں کے لیے؟ ہاں نہیں دیکھیے وہ ہے کسوۃ المرأۃ بالمعروف، معروف کے ساتھ بھلائی، یعنی جو چیز عرف میں چل رہی ہو، جو لباس پہنا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور جو جائز اور معروف اور بھلا ہو، اچھا سمجھا جا رہا ہو، وہ لباس پہنا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ریشم کا کپڑا بھی اس کا چلن ہے، وہ پہنائیے، دھاری دار کپڑے کا چلن ہے وہ پہنائیے، اور اس سے ہائی فائی کپڑے کا چلن ہے، بس صرف یہ ہے کہ اسلام نے اس سے روکا نہ ہو، اسلام نے بہت زیادہ پابندی اوڑھنے پہننے میں رکھی نہیں ہے، بس یہ شرط ہے کہ بدن کے اعضاء ظاہر نہ ہو اس لباس سے، یعنی اتنا تنگ نہ ہو کہ ہر حصہ نمایاں ہو، اور اتنا باریک نہ ہو کہ جو جسم کے اعضاء جس سے جھلکیں اور نظر آئیں، اور تیسری شرط یہ ہے لباس کے تعلق سے کہ وہ غیر مسلموں کے، غیروں کے لباس سے مشابہ نہ ہو، جو ان کا ڈریس ہے، جو ان کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے جس میں بے پردگی ہے تو وہ لباس، باقی اس میں اور کوئی پابندی نہیں ہے، کپڑے کی کوالٹی جو بھی آپ چاہیں، اس کا جو یہ بناوٹ بس ساتر ہونا چاہیے، ساتر ہو، اور بدن غیر مسلموں کے کپڑے کے مشابہ نہ ہو، ان کے ریت رواج سے، اور وہ بہت باریک نہ ہو۔ سرخ کپڑا بھی پہننا نہیں ہے مردوں کو، بلکہ سنا تھا کیا چیز؟ ریڈ کلر کا جو خالص کپڑا رہتا ہے نا، پورا ریڈ، تو ویسا پہننا بھی نہیں ہے بلکہ سنا تھا سر، اورنج ریڈ ایسا آتا نا۔ دیکھو اورنج کے اصفر کے تعلق سے ایک روایت ہے، بس وہی صرف جو ہے اس کلر سے بچنا ہے، اور باقی کوئی بھی کلر ہو، ریڈ کلر ہو، اگر لوگ پہن رہے ہوں، سماج میں پہنا جا رہا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ چھینٹ کا جو کلر ہوتا ہے، یہ بھی بہت سارے علاقوں میں، افریقہ وغیرہ میں ایسا مرد لوگ باقاعدہ اس کو پہنتے ہیں، جو چھینٹ والا لباس تھا جس پر بہت سارا نقش و نگار جیسے خواتین کے کپڑے ہوتے ہیں، اس طرح وہ لوگ پہنتے تھے۔ تو کپڑوں کے رنگ میں صرف اصفر رنگ سے بچنا ہے، باقی ہر کوئی بھی لباس ہو، البتہ جہاں وہ لباس، جو لباس جیسے کہہ رہی ہو نا کہ ایک دم ریڈ کلر کا ہو، یا اور کسی ایسے کلر کا جو عورتوں کے کپڑے سے مشابہ ہو، ان کے رنگ سے مشابہ ہو، اس سے بچنا ہے۔ وہ کون سا لباس فرمایا شیخ آپ نے؟ ابھی جیسے اب عورتیں چھینٹ والا، جس پہ چھینٹ، وہ اس کا میرے ذہن میں کوئی مترادف لفظ نہیں ہے، یعنی جو بالکل پرنٹڈ جو ہوتا ہے جس پر اور وہ مخصوص رہتا ہے عورتوں ہی کے لیے، اب وہ کپڑا آدمی کرتا پیجامہ بنا کے پہنے گا تو لوگ اسے دیکھیں گے اور ہنسیں گے۔ جی 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 شیخ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ شیخ شیخ چلے گئے؟ کیا تھا سوال؟ نہیں، وہ جو
نواں باب ہے نا، باب حفظ المراتی زوجها فی ذات ہم، یدی، ہم، وہ اس میں سے جو لاسٹ کا ہے نا، ورآہ علی زوج فی ذات یدی، ہم، ذات یدی، ہم۔ ہاں تو تھوڑا پوچھنا تھا۔ اتنا سب بول دیا، کیا پوچھنا تھا آپ نے؟ وہ ایک بار ترجمہ کریے۔ آپ کو ترجمہ پوچھنا تھا شیخ سے؟ جی 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 بالکل۔ اچھا، یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ احیانا علی والد، بہت زیادہ شفقت اور نرمی کرنے والی اپنے ولد فی صغیر ہی، جب وہ بچپن میں ہوتے ہیں، وَأَعْرَاهُ عَلَى زَوْجٍ فی ذات یدہ، اعراء کا معنی شیخ نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ خیال رکھنے، بہت زیادہ خیال کرنے والی۔ بہت زیادہ خیال رکھنے والی، شدت سے خیال رکھنے والی اپنے شوہر کے جو بھی اس کے ملکیت میں، جو شوہر کی اس کے ہاتھ میں حفاظت جو کرنے والی بھی نا، اپنے ملکیت شوہر ہے کے مال کی شوہر کی، حفاظت کر۔ اس کو بہت زیادہ حفاظت کرنے والی۔ ریکارڈنگ بند کر دیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔